السلام علیکم۔ میں اسم راشد کی ادبی دنیا میں ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں اور پیش خدمت ہے ایک مضمون، عنوان ہے اے ڈاکٹر امام اعظم فکر و فن کے آئینے میں۔ مضمون نگار ہیں ڈاکٹر معراج الحق برق۔ آپ کے سامنے پیش خدمت ہے اس مضمون کا دوسرا پارٹ۔ تو حاضر خدمت ہے دوسرا پارٹ۔ موصوف کی ایک اہم مستند اور معیاری کتاب بعنوان ہندوستانی ادب کے معمار مظہر امام منصہ شہود پر آ چکی ہے۔ اپنی اس کتاب میں موصوف نے مظہر امام کی علمی، ادبی، اخلاقی اور معاشرتی شخصیت کو بحسن خوبی اجاگر کیا ہے۔ پیدائش سے لے کر موت تک وقوع پذیر سارے حالات و واقعات پر فنکارانہ روشنی ڈالی ہے۔ 20 صفحات پر مشتمل مضمون میں مظہر امام کی ابتدائی اور اعلیٰ تعلیم، خاندانی رشتوں، اخلاقی قدروں، معاشرتی پہلوؤں اور ملازمت کے مختلف مراحل کی جانب ہماری توجہ مبذول کی ہے۔ تقریباً 80 صفحات پر مشتمل مضمون میں ان کی شاعری کے مختلف ادوار پر روشنی ڈالی ہے۔ موصوف نے مظہر امام کی غزل گوئی، نظم نگاری، تنقید نگاری، خاکہ نگاری، افسانہ نگاری اور آزاد نظموں اور غزل سے سیر حاصل بحث کی ہے۔ انہیں کس کس موقع پر ادبی کارناموں کے سلسلے میں پذیرائی ملی اور اس سلسلے میں انہوں نے کتنے ایوارڈ حاصل کیے، ان سب باتوں کو نہایت ادبی سلیقہ سے پیش کیا ہے۔ اس کتاب سے مظہر امام کی زندگی کے سارے پہلو بے نقاب ہو جاتے ہیں۔ جا بجا موصوف کے تنقیدی نظریات اور حسن بیان دامن کش دل ثابت ہوتے ہیں۔ مظہر امام کی شاعری سے بحث کرتے ہوئے موصوف نے بطور مثال نہایت حسین اشعار پیش کیے ہیں جو جاذب فکر و نظر ہیں۔ موصوف نے مظہر امام کو علمی و ادبی کارناموں پر دیے گئے 11 ایوارڈز کا ذکر کیا ہے۔ موصوف نے مظہر امام کی شاعری کا گہرا مطالعہ کیا ہے، لہذا ان کی شاعرانہ خصوصیتوں سے اچھی طرح واقف ہے۔ اس کتاب میں موصوف نے جا بجا اپنے تنقیدی نظریات پیش کیے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک اقتباس ملاحظہ ہو: یوں مظہر امام کی ابتدائی دور کی غزلیں بتاتی ہیں کہ شاعر اپنے ذہن سے سوچتا ہے اور اظہار کا نیا انداز بھی رکھتا ہے، مگر وہ قدرے دبا دبا سا ہے۔ ترقی پسند تحریک میں اشتراکیت نے ان کے شعور کو بالیدگی عطا کی۔ انہیں لگا کہ سماج میں رائج انسانی اقدار کے منافی رجحان کو بدلنے اور زندگی کو بہتر بنانے کی آرزو ترقی پسندی کی بنیاد ہے، لہذا اس تحریک میں فکری اور عملی شرکت سے انہیں زندگی کا عرفان حاصل ہوا تو اپنی ذات سے اوپر اٹھ کر سوچنے کا رجحان پیدا ہوا اور پھر دبا دبا سا لہجہ کھل کھیلنے پر آمادہ ہوا۔ آج ہر زخم کے منہ میں ہے زبان فریاد، میرے عیسیٰ کی ذرا چارہ گری تو دیکھو۔ مظہر امام صفحہ 36۔ تمثیل نو دربھنگہ ایک ادبی جریدہ ہے جس کی مدیرہ ڈاکٹر زہرہ شمائل اور مدیر اعزازی خود موصوف ہیں۔ اس میں اردو ادب کے مشہور معروف شعراء، ادباء اور نقادوں مثلاً انور عظیم، مظہر امام، رفعت سروش، پروفیسر مناظر عاشق ہرگانوی، پروفیسر سید منظر امام، پروفیسر عبدالمنان طرزی، اقبال انصاری وغیرہ کے علمی، ادبی اور فنی نگارشات ہوا کرتے ہیں۔ خود موصوف کے فکری فنی مضامین بھی شائع ہوا کرتے ہیں۔ پیش نظر شمارہ جولائی 2018 عیسوی تا جون 2019 عیسوی میں بھی
ڈاکٹر امام اعظم کا ایک مضمون بعنوان منظر شہاب شخصیت اور فن شائع ہوا ہے۔ موصوف کی ایک نہایت اہم معلوماتی اور فکری و فنی ترتیب سحرے کے ادبی معنویت ہے۔ میری دانش میں اس کے قبل اس نوع کی کوئی کتاب معارض وجود میں نہیں آئی، لہٰذا اس کتاب کی انفرادیت مسلم ہے۔ اس میں 14 فنکاران شعر و ادب نے سحرے سے متعلق اپنے احساسات و جذبات نہایت مؤثر پرائے میں پیش کیے ہیں۔ اس کا مقدمہ میں پیام نشاط لایا ہوں، خود موصوف نے لکھا ہے، جس میں سحرے کی ارزش و اہمیت پر بلیغ روشنی ڈالی ہے۔ موصوف نے تگ و دو کر کے 235 سحرے فراہم کیے ہیں۔ موصوف نے اس امر کا بھی التزام برتا ہے کہ وہ سحرے کب اور کس کی شادی میں لکھے گئے، نے سحرہ نگاروں کے نام بھی پیش کیے ہیں۔ اس طرح یہ کتاب فکر و فن کا گراں قد سرمایہ کے علاوہ ایک تاریخی دستاویز کی حیثیت بھی رکھتی ہے۔ موصوف نے سحروں کی فراہمی نیز دیگر معلومات کے حصول کے سلسلے میں کتنی عرق ریزی اور مغز سوزی سے کام لیا ہوگا، کتنے دروں کی سلسلہ جنبانی کرنی پڑی ہوگی۔ موصوف کا یہ کارنامہ یقیناً لائق صد آفرین و ستائش ہے، اور یہ ان کے بلند حوصلگی، جد و جہد اور علمی و فنی شغف کی نشاندہی کرتا ہے۔ موصوف ایک کثیر التصانیف مصنف کی حیثیت سے پہچانے جاتے ہیں۔ ان کی تصنیف کردہ فہرست میں نصف ملاقات، خطوط کا مجموعہ، قربتوں کی دھوپ، گیسوِ تنقید، گیسوِ تحریر، گیسوِ اسلوب، گیسوِ افکار، ہندوستانی ادب کے معمار، مظہر امام، سحرے کی ادبی معنویت، عہد اسلامیہ میں دربھنگا اور دوسرے مضامین، اقبال انصاری، فکشن کا سنگ میل، فاطمی کمیٹی رپورٹ، نئے علاقے میں 21ویں صدی میں اردو صحافت، نیلم کی آواز، نامہ نظیر، مولانا عبدالعلیم عاصی، تعارف اور کلام، ہندوستانی ادب کے معمار، عبدالغفور شہباز، مناظر عاشق ہرگانوی کا لٹریری زون وغیرہ منصۂ شہود پر آ چکی ہیں۔ مصنف کی ان تصانیف کو دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ جواں سال ادیب و فنکار نے اتنے کم وقت میں کس طرح اتنی کتابوں کو وجود بخشا۔ ان کی کثیر نویسی اس امر کی غمازی کرتی ہے کہ موصوف کو قدرت نے علمی و تخلیقی شغف بخشی ہے، لہٰذا اوائل عمری سے ہی آپ پرورش لوح و قلم کرنے میں مصروف ہو گئے ہوں گے۔ حقیقت ہے کہ ایک وہبی ادیب و شاعر جب گرد و پیش کے تلخ و شیریں واقعات اور عصری تقاضوں سے متاثر ہوتا ہے تو اس کا اشب قلم نہایت سرعت سے صفحہ کرتاس پر حسین و دلکش نقوش چھوڑتا چلا جاتا ہے۔ اس کے احساسات و جذبات فکر و فن کے سانچوں میں ڈھلتے چلے جاتے ہیں۔ اس کے یہاں آمد ہی آمد ہے، آورد کا کہیں نام و نشان نہیں۔ ان مقدمات کے پیش نظر میں بلا خوف و تردید یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ ڈاکٹر امام اعظم کا شمار ان فنکاران علم و ادب میں ہوتا ہے جنہیں بارگاہ شعر و ادب میں باریابی حاصل ہو چکی ہے۔ آپ کے رشاد قلم موجودہ اور آنے والی نسلوں کے لیے سنگ میل اور شمع راہ ثابت ہوں گے۔ آپ کی فکری توانائی اور فنی حسن ایک ایسی منزل کا پتہ دیتا ہے جو پردہ خفا میں ہے۔ بقول نذیر نیشاپوری۔
ز فرق نا قدمش ہر کجا کہ می نگرم کرشمہ دامن دل می کشد کہ جاں ای جاں است. سابق شعبہ اردو و فارسی RDS کالج مظفر پور. موبائل نمبر ہے 7258017714 7258017714 9264482517 9264482517. ابھی آپ اسم راشد کی ادبی دنیا میں ایک مضمون سن رہے تھے. اس کا آج یہ دوسرا پارٹ تھا. ڈاکٹر امام اعظم فکر و فن کے آئینے میں، اور مضمون نگار تھے ڈاکٹر معراج الحق برق. تو دوستو اب اجازت دیجیے، پھر ملیں گے کسی اور شخصیت کے ساتھ، کسی اور مضمون کے ساتھ. تب تک کے لیے اسم راشد کی ادبی دنیا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.